بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے روحانیت میں اوراد و وظائف کا کردار اور اہمیت، یعنی کہ جو وظائف ہوتے ہیں، جو کلام پڑھا جاتا ہے۔ وظیفہ کہتے ہیں کسی اللہ تعالیٰ کے ایک کلام کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے خاص تعداد میں اور خاص ترتیب سے پڑھنا، خاص نیت رکھ کر، اس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں۔ روحانیت میں وظائف کیے جاتے ہیں اور کافی تعداد میں اچھے خاصے وظائف کیے جاتے ہیں۔ روحانی سلسلے جتنے ہیں، یا جو ان کے ٹیچرز ہیں، اسپریچول ٹرینرز ہوتے ہیں، انہوں نے جو پروگرام ترتیب دیا ہوتا ہے اس کے مطابق کافی ان کے کلام ہوتے ہیں جو کافی عرصہ آپ پڑھتے ہیں، اور ان کے پڑھنے سے آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے روحانیت کا، جس میں کلام کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ کلام ہی سے اصل میں آپ کو روحانی طاقت ملتی ہے۔ ہمارے اسپریچول ٹریننگ میں، ڈپلومہ ان اسپریچولیٹی میں بھی ہم ایک جو کلام ہے میں آپ کو دوں گا، اس کی ایک خاص ترتیب رکھیں گے، اور ہم اس کو بہت زیادہ نہیں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی انیشیل لیکچرز میں، کہ جو روحانی تربیت ہوتی ہے اس کے بیسیکلی 4 طریقے ہوتے ہیں، 4 موڈز آف ٹریننگ ہوتے ہیں۔ ایک جو سب سے مین موڈ ہوتا ہے وہ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ ہوتا ہے، مراقبہ کے ذریعے انسان سیکھتا ہے۔ اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے اسپریچول ٹرینر کی آپ کے اوپر توجہ اور ٹینشن، جس کو فیض کہتے ہیں یا توجہ کہتے ہیں، توجہ مرشد یا توجہ شیخ کہتے ہیں۔ وہ آپ کا اسپریچول ٹرینر آپ کے اوپر ایک اسپریچول اٹینشن کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، جس سے آپ کی پرسنالٹی کو تیزی سے اسپریچول بوسٹ ملتا ہے۔ تھرڈ ہوتا ہے جس کو تزکیہ نفس یا مجاہدہ کہتے ہیں۔ ڈفرینٹ مجاہدے کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہم اپنے آپ کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ ہمارا نفس پیور سے پیور ہو اور ہم مجاہدات کر کے جلدی سے روحانی ترقی کر سکیں۔ اور جو فورتھ اینڈ لاسٹ موڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلام پاک، یا جس کو ہم وظائف کہہ لیں۔ کلام پاک یا ایک خاص قسم کے وظائف سے ہم کرتے ہیں۔ ان وظائف کے بارے میں ایک جنرلی لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ وظائف جو ہیں شاید یہ لوگ کوئی پاورز قابو کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا کوئی جنات قابو کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ ایکسیس حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ایک رانگ کانسیپٹ ہے۔ اصل میں جو وظائف کا مقصد ہوتا ہے، وظائف کا مقصد صرف اور صرف آپ نے اپنا نفس کنٹرول کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان کا نفس کنٹرول ہوتا جاتا ہے، نفس پیور ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان جو پردے ہیں، 70,000 پردے بعض روایات میں آتا ہے، وہ نفس پیور ہونے سے وہ پردے ہٹتے جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ پردے ہمارے اپنے اوپر ہیں، ہمارے نفس کے اوپر ہیں۔ ڈفرینٹ طریقوں سے، ڈفرینٹ ریاضتوں سے، ڈفرینٹ کلام پاک پڑھنے سے، ڈفرینٹ اسپریچول ٹریننگ سے وہ پردے کم سے کم، ہلکے سے ہلکے ہوتے جاتے ہیں، اور ہم روحانی طور پر بلند سے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب کلام پاک کا مین مقصد میں نے آپ کو بتا دیا۔ وظائف کلام پڑھنے کا مین مقصد روحانیت میں اپنا نفس کنٹرول کرنا ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہم نیت کرتے ہیں نا، انٹینٹ کرنے سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ جو کلام پاک جس نیت سے پڑھیں گے نا، وہ نیت اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتی ہے۔ اگر کوئی کلام پاک اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ جی میں ایک سپر ہیومن بینگ بن جاؤں اور سب میری بڑی تعریف کریں، تو ہو سکتا ہے اس کو اس طرف ڈائریکشن ملے، پرووائڈڈ وہ ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے اور اجازت لے کے کر رہا ہے۔ اب کوئی شخص اس نیت سے کلام پاک پڑھ رہا ہے کہ میرا نفس کنٹرول ہو اور میرے نفس کی خواہشات کم ہوں اور میرا نفس روحانیت کی طرف آئے، تو اس کو یہ فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی کلام پاک اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ میری سے جسمانی بیماریاں دور ہوں، تو اس کا وہاں فرق پڑے گا۔ یعنی کہ نیتوں کا دار و مدار جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں بھی اپلیکیبل ہوتا ہے، وہ صرف گناہ اور ثواب کی اس میں نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جس نیت سے جو کام کریں وہ انٹینشن آپ کی آگے چل کے لے کر چلتی ہے آپ کو۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک تو انٹینٹ ہو گیا، آپ کی انٹینشن کیا ہے کلام پاک پڑھنے کی، وہ افیکٹ کرتی ہے۔ سیکنڈلی، جو کلام پاک ہوتا ہے، اگر ہم علم الاعداد کی بات کریں، نیومرولوجی کی بات کریں، ہر الفابیٹ کی ایک نیومرولوجیکل وائبریشنز ہوتی ہیں، اور ڈفرینٹ کمبینیشن آف ورڈز جو ہیں ملا کے لوگ ان کی خاص نیومرولوجیکل وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک خاص کلام پاک کو خاص تعداد میں خاص طریقے سے پڑھنے سے ایک خاص قسم کی اسپیشلائزڈ ہمارے گرد نیومرولوجیکل وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، اور وہ وائبریشنز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ہماری ذات کو پیور کرتی ہیں، ہماری ذات کو بلند کرتی ہیں، اور ہمیں ایک اسٹرانگ اسپریچول پرسنالٹی بناتی ہیں۔ ایک فائدہ اور جو کلام پاک پڑھنے کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن روحانیت تصوف میں خاص طریقے سے پڑھنے سے، اس کو کلام پاک کو وظائف کو کرنے سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص کنیکشن بنتا ہے، ایک اسپریچول کنیکشن ود دی کریٹر۔ ہمارے رب کے ساتھ ہمارا کنیکشن بنتا ہے، جو کہ اسپریچولیٹی کا اصل مقصد ہے، کہ وہ کنیکشن بنے اور بڑھتے سے بڑھتا چلا جائے۔
اس کے علاوہ کلام پاک یا وظائف ایک اور طریقے سے ایسے اثر کرتے ہیں کہ جب ہم کلام پاک ایک خاص نیت سے خاص ماحول میں بیٹھ کے تمام کر کے بیٹھ کے توجہ سے ذہن کی یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ جو ہمارا مائنڈ اتنی دیر کے لیے جو فوکسڈ ہوتا ہے اور جو اس کی سوچیں ایک طرف آتی ہیں اور جو کنسنٹریشن اچیو ہوتی ہے اس کو، یہ کنسنٹریشن، مائنڈ کی کنسنٹریشن اچیو ہونا ایک بہت اہم چیز ہے. جس کی جتنا زیادہ مائنڈ فوکسڈ اور کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے اس میں اتنی ہی زیادہ مائنڈ پاور ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ روحانی طاقت ہوتی ہے. اچھا، اور جب ہم کلام پاک پڑھتے ہیں، ظاہر ہے ہم کسی جگہ بیٹھ کے تمام سے یا ارادہ کر کے نیت کر کے پرسکون ہو کے پڑھتے ہیں، تو جب ہم ذہن کو پرسکون کر کے ایک طرف ذہن اپنا فوکس رکھ کے کلام پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کی بھی خاص اسٹیٹ اچیو ہوتی ہے جس کو ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں. ہم نے شروع کے کچھ لیکچرز میں یا یوٹیوب ایک لیکچر ہے ڈپریشن کے بارے میں، اس میں ہم نے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی ڈیٹیل سے بات کیا، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے مائنڈ کی ایک الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اچیو ہوتی ہے جب ہم ایک خاص اہتمام کر کے فوکس کر کے کلام پاک ایک چیز کو پڑھتے ہیں. الفا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے بہت قیمتی مائنڈ اسٹیٹ ہوتی ہے، اسی میں الہام ہوتا ہے، اسی میں انٹیوشن ہوتی ہے، اسی میں اسپریچول ہیلنگ ہوتی ہے، اسی میں ڈریمز آتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. اور میڈیٹیشن بھی اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتی ہے. کوئی میڈیٹیشن جو کہ ہم نے آگے جا کے کرنی ہے جو کہ روحانیت کا خاصہ ہے میڈیٹیشن، وہ اسی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتی ہے. یہ سب فوائد ہوتے ہیں ہمیں کلام پاک پڑھنے سے. یعنی کہ کس طرح پڑھنے سے؟ وظائف کی صورت میں. وظائف کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اجازت سے پڑھتے ہیں، ایک خاص نیت کرتے ہیں، خاص ترتیب سے اور ایک خاص کلام پاک پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم وظائف کہتے ہیں. وظائف کے عمل کرنے کا، کہ پریکٹیکل ہونے کا، افیکٹ کرنے کا ایک اور خاص طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کلام پاک میں اللہ پاک کی کلام کی تاثیر تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو صاحب علم، جو آپ کا اسپریچولسٹ، جو اسپریچول ٹرینر آپ کو کلام دیتا ہے، اس کے پیچھے اس کی پاور کام کرتی ہے. یعنی کہ یہ آپ کا اللہ سے تو لنک بنائے گا ہی بنائے گا. جس نے آپ کو کلام پاک پڑھنے کو دیا ہے، آپ کا اسپریچول ٹرینر، آپ کا اور آپ کے اسپریچول ٹرینر کا لنک پیدا ہوتا ہے اس کلام پاک کو پڑھنے سے، کیونکہ انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے، انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا. تو آپ کے اسپریچول ٹرینر نے اس کلام پاک میں آپ کے لیے کچھ پروگرامنگ کی ہوئی ہے. اسپریچولیٹی از آل اباؤٹ پروگرامنگ. اسپریچول پرسن کچھ بھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں. اب جو میں آپ کو کلام پاک فار ایگزامپل دوں گا، میں اس میں کچھ اسپریچول پروگرامنگ کروں گا آپ سب لوگوں کے لیے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے یہ فائدہ ہو. اٹ از جسٹ لائک کہ ہم جس موبائل کی سم ڈالیں گے، جس نیٹ ورک کی سم ڈالیں گے، ہمیں اس نیٹ ورک کی سروسز ملیں گی. سروسز 2G مل رہی ہیں، 3G مل رہی ہیں، 4G مل رہی ہیں. اس کے اندر آپ کو کیا پیکج مل رہا ہے؟ موبائل کال کا پیکج مل رہا ہے، SMS کا پیکج مل رہا ہے، کیا پیکج مل رہا ہے؟ اسی طرح اسپریچول ٹرینرز جب کسی کو کلام پاک دیتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اس میں ایک پروگرامنگ کرتے ہیں. وہ پروگرامنگ آپ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے اور آپ اسی پروگرامنگ کے مطابق آپ کی پرسنالٹی اور روحانیت ڈیولپ کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمارے اس کلام پاک کی جو میں آپ کو دوں گا اس کی خاص طور پہ جو ہوگی پروگرامنگ، وہ بیسیکلی آپ کی اسپریچول گروتھ ہوگی. یعنی آپ کی نفس پیور سے پیور ہو، آپ کی اسپریچول اٹینشن اس طرف جائے، آپ کی توجہ اس طرف جائے، اور آپ آہستہ آہستہ اسپریچول آپ کی ریزنگ سٹارٹ ہو اور آپ کلائم کرتے کرتے ایک اچھے اسپریچول پوزیشن پر آ جائیں. یہ ہمارا اس کا مقصد اور اس کی پروگرامنگ ہوگی جو میں آپ کے اس پروگرام کر کے آپ کو دوں گا. اچھا، کلام پاک جو میں نے آپ کو اسپریچول وہ سبق دینا ہے، اس سے پہلے میں بات کروں گا ان لوگوں جنرل، وہ تمام لوگ جو ہمیں فیس بک یا یوٹیوب پہ سن رہے ہیں. وظائف افیکٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو اوپر بتا دیا کہ وظائف کتنے طریقے سے اور کیسے کیسے افیکٹ کرتے ہیں، لیکن وظائف جو ہیں وہ بلا اجازت خود سے نہیں کرنے چاہیے. کتابوں سے دیکھ کر وظائف نہیں کرنے چاہیے، انٹرنیٹ سے دیکھ کر نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی کوئی سنے سنائے وظائف کسی دوسرے کو دینے چاہیے. آپ بلا اجازت وظائف کریں گے، آپ کو نہیں پتہ کہ اس کی کیا فریکوینسی جنریٹ ہو رہی ہے، کیا وہ کنسٹرکٹیو ہے یا ڈسٹرکٹیو ہے. اگر وہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس پیدا ہو رہی ہے آپ کی پرسنالٹی پہ، اس پہ، تو آپ کی زندگی الٹی اس کے اوپر، اس کے اندر گھوم جائے گی، اس کے اندر پھنس جائے گی. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی صرف اور صرف خود سے بے شمار اور ریپیٹڈ وظائف کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کی ہوئی ہوتی ہے. ان کی ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہو رہی ہوتی ہے اور زندگی کسی سائڈ پہ ان کی جا نہیں رہی ہوتی. جب آپ کسی اسپریچول پرسن سے، کسی صاحب اجازت سے، صاحب علم سے وظائف لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک پروگرامنگ کر کے دے گا. اس کی نظر ہوگی، وہ آپ کو دیکھ کے حساب کتاب کر کے دے گا کہ کیا چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور جب وہ آپ ان کی اجازت سے پڑھیں گے تو اجازت کا مطلب ہے کہ ان کی دعا، ان کی نظر اور ان کی نیک تمنائیں اور ان کی اسپریچولیٹی بھی آپ کے اس کلام میں شامل ہو جائے گی، جو آپ کو بہت زیادہ اسپریچول بوسٹ دے گی اور آپ کے کام ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. جو لوگ آگے پیچھے سے دیکھ کے وظائف سنائے کرتے ہیں ان کو مسائل پیش آتے ہیں.
اور ان کو ناکام ہوتا ہے، الٹا مسائل پیش آ جاتے ہیں. اور جو لوگ وظائف دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کریں، ان کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے ان کو یہ ادراک ہو کہ یہ مسائل اس وجہ سے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ مسائل ہوتے ہیں. اور جب آپ نے کلام پاک کسی بھی کام کے لیے نیت سے لینا ہو کسی سے، تو کسی ایک ہی اسپریچول پرسن سے، کسی ایک ہی صاحب علم، صاحب اجازت سے کلام لے کے پڑھنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ ایک کلام وہاں سے لیے، ایک وہاں سے لیا، ایک وہاں سے لیا، ایک وہاں سے لیا. سب کی اپنی اپنی اسپریچول پاور اگر انہوں نے پیچھے اس کے پروگرام کی ہوئی ہے، اور اگر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، تو سب کی ڈیفرنٹ اسپریچول پاور ہے، وہ آپس میں ایک ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس پیدا کرے گی، اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. آپ کو کسی سائڈ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آئندہ بھی آپ کو کسی کلام لینے کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ نقصانات ہیں خود سے سوچ کے وظائف کرنے سے. یہ تھی وظائف کی سائیکالوجی یا وظائف کی سائنس یا وظائف کی روحانیت. اب میں وہ تمام لسنرز، ہمارے فالوورز جو ہمیں سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ہمارے سلسلے کی اسپریچویلٹی لینا چاہیں، کلام کی پاور لینا چاہیں، یا میری اسپریچول پاور لینا چاہیں، ہمارے ساتھ اسپریچول لنک بنانا چاہیں، ان کو میں خاص کلام پاک آج آپ کو دینے لگا ہوں. آپ نے سورہ کوثر 200 ٹائمز روزانہ پڑھنی ہے. وضو کے ساتھ پڑھنی ہے، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں. آپ اس کو ایک سٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں یا 2 سٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں. ایک دن صبح پڑھیں، اگلے دن شام کو پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. روزانہ بلا ناغہ پڑھنی ہے 200 ٹائمز ڈیلی وضو کے ساتھ. اپنی مرضی کا ٹائم، ایک سٹنگ، 2 سٹنگ آپ کر سکتے ہیں. اگر کبھی زندگی میں بعض اوقات 1-2 دن یا کچھ ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان کسی وجہ سے بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے اور بالکل نہیں کلام پاک پڑھ پاتا، اگر کبھی ایسا ہو تو آپ نے بالکل نہیں اس کو چھوڑ دینا، بلکہ کم پڑھ لیں. یعنی اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں 100 ٹائمز پڑھ لیں، اور زیادہ مصروف ہیں 50 ٹائمز پڑھ لیں، یا اگر آپ نماز پڑھتے ہی ہیں تو کم از کم 10 ٹائمز تو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. یعنی کہ بالکل زیرو پہ مت جائیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں ان دنوں میں جن میں آپ بہت زیادہ مصروف ہیں. اور باقی جب آپ نارمل لائف میں واپس آ جائیں، نارمل روٹین میں، تو پھر 200 سٹارٹ کر دیں. یہ سورہ کوثر 200 ٹائمز پڑھنے کی آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ آپ کا میرے ساتھ اسپریچول لنک بنے گا، میرے سلسلے کی، میری اسپریچول پاور آپ کو ملے گی، اور ہمارے سلسلے کی آپ کو برکات ملیں گی. اور اس میں آپ ایک ساتھ یہ نیت بھی رکھیں کہ آپ کو اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں، ہر شعبے میں، ہر ڈائریکشن میں اس کا فائدہ ہوگا. روحانیت میں بھی فائدہ ہوگا. جو آپ نیت کریں گے، جو آپ نیت کریں گے نا، وہ اس کے اوپر یہ پروگرام ہو جائے گا. یعنی کہ جب میں یہ کلام پاک آپ کو دے رہا ہوں تو میں اس کی اسپریچول پروگرامنگ یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پڑھنے والے جو اس کے لیے نیت رکھیں گے، وہ اس نیت کے لیے یہ کام کرے. میں یہ اپنے پاس اسپریچول پروگرامنگ اسپریچول ورڈ میں کر دوں گا، یا یوں دوسرے معنوں میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ اس کی اسپریچول پروگرامنگ اللہ تعالیٰ کی دربار میں فارورڈ کر دوں گا ریکویسٹ. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائیں گے، اور آپ لوگ جو نیت کریں گے، آپ کو وہاں وہ فائدہ ملے گا. دنیاوی کاموں میں بھی برکت ملتی ہے اس سے، اور اس سے روحانیت میں بھی فائدہ ملتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے. جو آپ نیت رکھیں گے آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. بس یہ ہے کہ نیت آپ نے اچھے کام کی رکھنی ہے، جائز کام کی رکھنی ہے. غلط کاموں میں اگر ہم اسپریچویلٹی کلام پاک کا فائدہ لیں گے تو وہ اس میں نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ آپ کا کلام پاک ہے، ایک آپ کے لیے اسپیشل گفٹ ہے، 200 ٹائمز سورہ کوثر ڈیلی. اور جب آپ یہ شروع کریں گے تو آپ کو خود بخود آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے، برکت آ رہی ہے، آسانی ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی.